ایک ٹی وی چینل پر فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ایک حدیث پیش کی، مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ قاری صاحب نے جو حدیث پیش کی وہ آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور تینوں طلاق دے دی۔ پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت ہی یہی تھی۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ابھی یہ نکھیڑا نہیں ہوا، اکٹھے دی ہیں، الگ الگ دی ہیں، الگ الگ موقعوں کی ہیں، کیا ہیں؟ جب اس نے کہہ دیا ثلاثا تو اللہ کے رسول فوراً فرماتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یہ تو معاملہ تیرا پورا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے اس سے سوال کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست، ایک ہی بیٹھک میں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی۔ آپ نے فرمایا اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا، یہ تینوں طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر تو چاہے، اگر تیرا ملاپ کا ارادہ ہے، دل بدل گیا ہے، فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو تیرے پاس یہ موقع ہے، کیونکہ یہ تینوں طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر چاہے۔ قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لی۔ اب قاری صاحب کی پیش کردہ حدیث ہم نے ساتھ میں سکین بھی لگا دیا تاکہ سند آپ کے سامنے رہے۔ اس سند پر، اس روایت کی سند پر، اس حدیث کی سند پر دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود صاحب کیا تبصرہ فرماتے ہیں، آپ انہی کی زبانی یہ بھی سن لیجیے۔ قاری خلیل صاحب نے 2 دلیلیں دی ہیں کل یا پرس 2-3 دن پہلے جو جی ٹی وی میں۔ ایک دلیل تو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہے کہ نبی کی مجلس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو نبی نے فرمایا وہ 1 طلاق ہے۔ قاری خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ گزارش ہے، آئندہ جب ٹی وی کے چینل میں یا یوٹیوب پہ آپ یہ حدیث سنائیں تو اس کی سند پڑھ کے سنا دیا کریں۔ جب آپ سند پڑھیں گے نا تو اس کی ڈیپ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سند میں ہی ایک راوی ہے جو مجہول ہے، بعضو کے الفاظ ہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے نا اس کی کنیت ہے، ایسی حدیث محدثین کے نزدیک کبھی بھی حجت نہیں ہوتی، ضعیف ترین حدیث ہے وہ۔ مجھے طارق مسعود صاحب کی اس بات سے رتی برابر بھی اختلاف نہیں۔ ہر وہ روایت جس کی سند میں راوی کا نام یا کنیت مذکور نہ ہو بلکہ عن رجل ہو یا بعضو ہو، اس طرح کا کوئی لفظ ہو کہ جس میں اس کے نام اور کنیت کا پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے، تو مجہول راوی ہوتا ہے، اور ایسی روایت ضعیف ہی ہوتی ہے۔ طارق مسعود صاحب کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میری بھی طارق مسعود صاحب سے بڑے ہی احترام کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی حدیث کی سند پر تبصرہ کریں تو اس سے پہلے آپ خود سند کی تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، حدیث اور اس کی سند یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ آپ خود تحقیق کر لیا کریں کہ آپ جو تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعہ کے مطابق بھی ہے یا نہیں، واقعہ میں ایسا ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ دین کا معاملہ ہے تو یہاں صرف ہوائی فائرنگ سے کام نہیں چل سکتا، آپ کچھ بھی بول دیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جی قاری صاحب نے جو روایت پیش کی، قاری صاحب اس کی سند پڑھیں، اس کی سند میں بعضو کے لفظ ہیں، کہاں ہیں بعضن کے لفظ؟ کہاں ہیں یہ لفظ؟ اس کی سند میں تمام راویوں کے نام مذکور ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا سعد بن ابراہیم، ہم سے سعد بن ابراہیم نے یہ بیان کی۔ پھر سعد کہتے ہیں کہ حدثنا ابی، ہم سے ہمارے والد نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ بیان کر رہے ہیں آگے ان محمد ابن اسحاق قال حدثني داؤد بن الحسین عن عکرمۃ مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اس سند میں بعدو کہاں ہیں؟ دیکھ لیں، اس سند آپ کے سامنے بے وجہ بغیر تحقیق کے بات کی ہے طارق مسعود صاحب نے۔ سند کا ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے، سند کا ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اور ایسی حرکت کرتا تو طارق مسعود صاحب کیا کہتے کہ یہ فنٹر گیری دکھا رہے ہیں۔ حضرت آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس سند میں تو بازو نہیں ہے۔ اب یا تو آپ کو سند کا خود پتہ نہیں ہے اور آپ نے ہوائی فائرنگ فرما دی،
یا پھر آپ جانتے بوجھتے طارق مسعود صاحب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب پر غلط بیانی کر رہے ہیں، جیسا کہ آئے دن آپ اہل الحدیث علماء پر اور اہل الحدیث پر غلط بیانی کرتے رہتے ہیں، اسی طرح آپ نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ اسے جانتے بوجھتے غلط بیانی قرار دیں یا پھر یہ کہیں یا پھر یہ تسلیم کریں، آپ کو اعلان کرنا پڑے گا تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ آپ کو سند وغیرہ کا کچھ نہیں پتا ہوتا، بس آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ منبر پر بیٹھ کے تبصرہ فرما دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا۔ آپ اہل الحدیث کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں اور آپ کی غلط بیانی پتہ نہیں کہاں تک پھیل جاتی ہے۔ یہ نہ کریں، اللہ کا دین ہے، آپ کو آپ کے لوگوں نے مفتی کا لقب دیا ہوا ہے، اس لقب کی کچھ لاج رکھیں اور تحقیق کے ساتھ بات کیا کریں۔ آپ نے قاری صاحب پر یہ الزام لگایا، آپ کا فریضہ ہے، آپ اخلاقی فریضہ ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ سے معذرت کریں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ آپ نے جو سند پڑھی ہے اس میں بازو ہے، جبکہ اس میں بازو کے لفظ نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے معذرت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔